سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور اس میں جہاں مدنی چینل پر اور بہت سارے پروگرامز ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، وہیں اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر مشتمل یہ پروگرام سیرت انبیاء بھی جاری ہے، اور اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے متعلق ان کے اوصاف، ان کے کمالات، اور پھر ان کی قوم کے حالات کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی بھی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور ان تمام کو غرق کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کے ذریعے اللہ پاک نے آگے نسل انسانی کو چلایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ایک طویل عرصہ گزر گیا، تو حسب سابق جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم یہ بت پرستی کے اندر پڑی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک بنایا اور ان کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی تفہیم کے لیے، ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے، شرک و کفر سے پاک کرنے کے لیے، توحید و رسالت کی جو پہچان ہے اس کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے رسالت کا جو فریضہ تھا اسے بخوبی اور اعلیٰ طریقے سے نبھایا۔ تو جب نوح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک قوم آپ کے ایک عرصے کے بعد قوم عاد کے نام سے پیدا کی گئی، اور یہ قوم بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، اور یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے اوصاف ابھی ہم آگے چل کے سنتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں ان کی مثل مخلوق پیدا نہیں کی گئی، کوئی قوم ایسی انسانی قوم ان کی مثل پیدا نہیں کی گئی، جیسا زور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسی قوت و طاقت ان کو عطا کی تھی، ایسا کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ سیرت انبیاء میں ہے طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ کی نسل کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کے یہ قبیلہ بنا، اور عرب کا جو مشہور علاقہ احقاف ہے، جس کے نام پر پوری سورت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اس علاقے کے اندر یہ رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی۔ ایک واقعہ بعض تفسیروں کے اندر شداد بن عاد کا یہ ذکر کیا گیا ہے،
جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل جنت بنانے کا دعویٰ کیا، اور اس نے ایک شہر بھی اس طرح کا قائم کیا جس کے بارے میں تفسیروں کے اندر معروف ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے اس نے محلات بنائے، اور سڑکوں پر اس نے موتی بکھیرے ہوئے تھے۔ جس طرح جنت کی نعمتیں اس نے اس کے سامنے اس وقت کے انبیاء اور علماء نے بیان کی تھی، اس نے اس شہر کے اندر آباد کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس اتنی قوت اور طاقت جو ہے وہ دی گئی تھی کہ اس نے اس طرح کا دعویٰ کر کے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ پھر مشہور ہے کہ اس کا وصال اس حال میں ہوا کہ جب وہ شہر کی طرف جانے لگا تو ابھی اس نے پاؤں نکالا ہی تھا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب یہ تفصیل الگ ہے، اس پر گفتگو الگ ہے، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسی قوت والا جو شخص تھا وہ بھی اسی قوم عاد میں سے تھا۔ تو اللہ نے ان کو بڑی قوت اور قدرت یہ عطا کی تھی، لیکن یہ پھر برائیوں کے اندر مبتلا ہوئے، اور کیسی برائیوں کے اندر مبتلا ہوئے کہ نعمتوں کی کثرت کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام والی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول کو چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ یہ ایک برائی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کے اندر لگ گئے تھے، ظاہر مشرک ہو گئے، مسلمان نہ رہے، ایمان والے نہ رہے۔ اس کے علاوہ یہ راستوں میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے مذاق مسخری کرتے اور ان کو تنگ کیا کرتے تھے، بڑی سختی کے ساتھ ان کی پکڑ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح موج مستی کے اندر یہ زندگی گزار رہے تھے، اور مضبوط سے مضبوط محل بنانے کی اللہ پاک نے ان کو قدرت اور طاقت یہ عطا کی ہوئی تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام جو انہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کی اولاد میں سے انہی کی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنا گزر بسر کرنے کے لیے تجارت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ یاد رہے کہ تجارت یہ سنت انبیاء ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ احادیث طیبہ میں بھی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی کچھ خوبیاں ذکر کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں تو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی مختلف خوبیاں بیان کی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک خوبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے خود اپنی زبانی جب اپنے قوم کے مشرک لوگوں کو، کفار لوگوں کو آپ دعوت دین دے رہے تھے، تو اس وقت اپنی ایک خوبی یہ بیان کی کہ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی میں رسول بھی ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یاد رہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ امانت دار ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی اپنا یہی وصف بیان کیا، نوح علیہ السلام نے بھی یہی وصف، یہی خوبی بیان کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ تو امانت یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر یہ جو خوبی ہوتی ہے امانت کی، یہ بخوبی اور اعلیٰ درجے کی موجود ہوتی ہے۔ یہاں اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جو سب سے بڑھ کر امانت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ انہوں نے امانت کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جو وحی کی
اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا، وہ تمام کے تمام انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یاد رہے، اگر کوئی اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت یا بخل سے کام لیا، تو ایسا بندہ یہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ نظریہ ہے۔ انبیاء تک جو بات پہنچتی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو اپنے پاس روکتے نہیں۔ جس بات کا حکم دیا گیا یہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ دوسری بات، امانت کا ایک جو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی گئی تو وہ اس کو محفوظ رکھے، اور جس نے رکھوائی ہے جب وہ طلب کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ اس کو واپس کر دے۔ یہ ایک امانت کا مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، اور واقعی یہ امانت ہی ہے، اور امانت کے اندر جو ہے وہ حفاظت کرنا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ امانت کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ امانت کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجالس ہوتی ہیں وہ امانت ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی نے کسی سے گفتگو کی، اور اب وہ اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے یا ایسی بات اس کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی تیسرے بندے کو یہ بات معلوم ہو، تو اب یہ بات اس کے پاس امانت ہے۔ اسی کو فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ امانت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک اعرابی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، یعنی جب معاملہ کسی ایسے کے سپرد کر دیا جائے گا کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، یعنی ایک شخص کی رعیت کے اندر، ایک شخص کے ماتحت کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کو ذمہ داری دی جانی ہے، تو اب وہ کسی ایسے کو ذمہ داری دے دیتا ہے کہ جو اس ذمہ داری کا اہل نہیں، تو ایسا بندہ یہ خیانت کرنے والا ہے، ایسا بندہ خائن ہے۔ تو یوں امانت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ امانت یہ ایک وسیع مفہوم ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر یہ ساری کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ امانت کی ہر صورت ان کے اندر اعلیٰ درجے کی یہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی ایک خوبی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبانی یہ ارشاد فرمائی کہ آپ انتہائی مخلص تھے، اور اپنی تبلیغ دین پر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح لوگوں سے کسی طرح کے اجر کے طالب نہیں تھے۔ آپ اپنا اجر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجر نہیں مانگتا، اور میرا اجر اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی اللہ عز و جل، وہی اس دین کی تبلیغ پر مجھے اجر دینے والا ہے۔ تیسری بات، آپ کا ایک وصف قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پر اعلیٰ درجے کا توکل بیان کیا ہے کہ جس قوم کی طرف آپ بھیجے گئے تھے وہ انتہائی جاندار، انتہائی قوت والی، جس کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سن چکے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہروں کے اندر پیدا نہیں کی گئی، ایسی قوم کی طرف آپ بھیجے گئے، اور انہوں نے آپ کو باقاعدہ دھمکیاں دی، جیسا کہ ابھی آگے چل کر آتا ہے، اور آپ کی شان میں بڑے نازیبہ الفاظ کہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اور اس بات کا آپ نے کئی مقامات پر اعلان کیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔
یعنی آپ کا اللہ پر توکل جو ہے وہ بھی کامل درجے کا تھا، جس کا خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے۔ جب قوم عاد جو تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ حد سے بڑھ گئی، سرکشی ان کی حد سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا اور آپ نے ان کو دعوت دین دینا شروع کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ پاک ایک مقام پر یوں فرماتا ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ آپ کی طرف سے ان کو دعوت دین تھی، دین کی دعوت کی آپ نے ابتدا کی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ جب آپ نے دعوت دین دی تو اب سامنے جو قوم تھی وہ سرکش قوم تھی، اور قوت کے اندر، مال کے اندر ان کو چونکہ فراوانی حاصل تھی، تو یہ اسی غرور کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں یوں بیان فرماتا ہے کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہود علیہ السلام کی دعوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا تھا، عقل کے تقاضوں کے عین مطابق بتوں کی عبادت سے ان کو روکنا تھا، لیکن ان کا اس پر جو جواب تھا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس بے دردی کے ساتھ اور کس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تھے۔ جب ہود علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ کہے تو ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا اور ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ یعنی ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ یہ ان کو سمجھایا، ان کو تفہیم کی کہ تم میرے ساتھ بے وقوفی کو جوڑ رہے ہو، حالانکہ بے وقوفی کا کوئی معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ میری باتوں پہ غور کرو گے تو خود جان جاؤ گے کہ جہاں میں امانت دار ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ایک مضبوط پر اعتماد جو ہے، جس کے اوپر اعتماد کیا بھی جا سکے، ایسا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ان کی قوم کے کفار اور مشرکین لوگ تھے، ان کے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جو خیالات تھے، ہود علیہ السلام نے ان کی تردید کی کہ ان کو ایک تعجب یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرح جسم رکھنے والے تھے، ان کی طرح ایک انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، تو اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کے سامنے جب ان باتوں کا تذکرہ کیا تو ہود علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو جواب دیا، جس کو اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ یعنی یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر غور کرو تو یہ نعمت خداوندی ہے جو تمہاری طرف آئی ہے کہ تمہیں ایسے ہی عذاب نہیں دیا جا رہا۔ تم سرکشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، حالانکہ عقلی دلائل تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ پاک کا انعام ہے کہ اس نے تمہارے درمیان پہلے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں تمہاری ان نادانیوں کے اوپر تنبیہ کرے، تمہیں سمجھائے، تم باز آ جاؤ تو فبیہا، ورنہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اب اگر ان مقدمات کے اوپر تم غور کرو گے تو یہ مقدمات تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرار پائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ خطبہ بھی
ذکر کیا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نعمت خداوندی یاد دلا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات یاد دلا کر آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور ان کو سمجھایا، لیکن جن کے نصیب کے اندر نصیحت کو قبول کرنا نہ لکھا ہو تو پھر وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ برابر ہے کہ تم ہم پر نصیحت کرو یا نہ کرو، نصیحت کرنے والے ہو یا تم نصیحت کرنے والے نہ ہو، یعنی ہم کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما نحن بمعذبین، ہمارے اوپر عذاب بھی نازل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ قوم کے کچھ افراد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو سنتے تھے تو پھر ان کی دعوت کی طرف مائل ہوتے تھے، ان کی تبلیغ دین کی طرف مائل ہوتے تھے، تو پھر جن کو اللہ پاک نے نعمت عطا کی ہوئی تھی، جن کو اللہ پاک نے ایک اثر و رسوخ عطا کیا ہوا تھا، تو عمومی طور پر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے ایسے عیش و عشرت کے اندر ان کی نیکی کی دعوت کو عام طور پر اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کو بھی وہ دین کی طرف آنے سے روکا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس بات کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اس میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اس میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو دین کی طرف آنے سے انہوں نے روکنے پر جو ایک دلیل دی وہ یہ دلیل دی کہ یہ ہود علیہ السلام جسمانی اعتبار سے تمہاری ہی طرح ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ غلط تاثر اور غلط بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہے گا، کسی کو راہ راست پر لانا چاہے گا تو ان کے درمیان فرشتوں کو بھیجے گا، حالانکہ ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی سلسلہ اللہ پاک نے جاری نہیں فرمایا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ انسانوں کے درمیان ہی میں سے آتے رہے۔ ہاں، اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف ظاہری اعتبار سے جو جسمانی اعضاء ہیں اس میں ہماری طرح ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان پر طاری ہونا ممکن ہوتی ہیں وہ ان پر بھی طاری ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا یا بیماری آ جانا، یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے بھی یہ چیزیں مقرر کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے ہیں عام انسان اس میں ان کی مثل ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اگر ہم جسمانی اعضاء کے اعتبار سے دیکھیں تو جو نورانیت اور جو روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعضاء کے اندر رکھی ہے وہ بھی عام آدمی کو نہیں ملتی، چہ جائے کہ جو ان کی خوبیاں اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ جو انبیاء ہیں ان تمام کو ہم نے سارے عالم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اس سب سے بڑھ کر ہیں، اور اس پر ائمہ اہل سنت نے جو قدیم سے گفتگو کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں سورہ آل عمران کی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اعضاء ہوتے ہیں، چہرہ، آنکھیں، منہ،
ہاتھ پاؤں، ان کے اندر جو اللہ پاک خوبیاں رکھتا ہے وہ بھی عام آدمی کو نہیں ملتی. یہ صرف ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر جو بشری عوارض ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ لاحق ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ان کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. کھانا پینا ہوتا ہے، سونا جاگنا ہوتا ہے، شادی کرنا ہوتا ہے، کوئی بیماری اس طرح کی آ گئی وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر اعتبار سے ہماری طرح ہو گئے. یہاں جو نفی کرنا مقصود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ جو ارشاد فرمائے کہ یہ تمہاری طرح بشر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں. فرشتے ہونے کا انکار کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ من کلی وجہین ہر طرح سے ہماری طرح ہو جائیں، ایسا ہے نہیں، ورنہ پھر عام آدمی اور نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. مزید اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے جو واقعات ہیں اور ان کے حوالے سے ہود علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں وہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے.